أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے رحمت اور سکونت انسان کو کیسے ملے۔ دیکھیں، آج کل کے اس دور میں بہت ہر انسان پریشان ہے اور اس تلاش میں ہے کہ سکون کیسے ملے۔ اس میں ہمیں سکون کیسے ملے کہ ٹاپک پہ پہلے یہ بتاؤں گی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ پھر مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے اور پھر اللہ کا بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی بہترین اور اعلیٰ کتاب عطا فرمائی۔ دیکھیں، قرآن پاک میں ہماری دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے مسائل کا حل مختلف لوگوں کے پاس ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سکون آرام کی گولیاں کھاتے ہیں، کبھی کسی مولوی کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی ایسے انسان کو پکڑ لیتے ہیں جو خود پرسکون نہیں ہوتا، وہ ہمیں کیا سکون دے گا۔ دیکھیں، علم دین حاصل کرنا ہر انسان پہ فرض ہے، اور اس علم دین میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو علم ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل ہمارا بتا دیا ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی پیاری کتاب ہے جب ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، مطلب ہر وقت دن رات اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس علم کو ہم آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں سکون اور رحمت ہی ملتی رہتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے یوں سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، یہ میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن پاک کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ ہمیں اس کو کتنی توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6853۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس حدیث مبارکہ میں صاف واضح فرمایا گیا ہے کہ جس وقت ہم اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے جس کو سکینت کہا جاتا ہے۔ سکینت وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو صرف اس وقت نازل ہوتی ہے جب انسان قرآن پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو، سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، یعنی دل میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے انسان کو بہت سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے اور وہ تمام فکرات اور پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بہترین پرسکون وقت گزرے تو ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن پاک کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ اچھا، قرآن پاک کے ساتھ اس طرح سے گزارنا ہوگا کہ اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، کبھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کبھی اس کی تفسیر دیکھ لیں، کبھی اس کے تلفظ کی ادائیگی دیکھ لیں، کبھی اس کے مخارج دیکھ لیں، کبھی الفاظ معنی دیکھ لیں، کیونکہ ہم عربی تو نہیں ہے، لہٰذا قرآن پاک کے ساتھ تو ہمیں ہر طرح کی سے اٹیچ رہنا ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 10 قرآن پڑھ لیے، 20 پڑھ لیے، بس پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، نہیں سمجھ کے اس میں ہے کیا۔ ہمیں سکون تبھی ملے گا، آرام تبھی ملے گا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب اتنی پیاری کتاب ہے، ہم مسلمان عظیم مسلم الحمدللہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ یہ کتنی پیاری اور عظیم کتاب ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے جس وقت ہم اس کو گہرائی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے کہنے سے صرف آپ 10 دن یہ فارمولا اپلائی کر کے دیکھیں اپنے وہ ساتھ، کہ 10 آیتیں ڈیلی پڑھیں اور ان کا ترجمہ دیکھیں، ان کی تفسیر دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے۔ غور طلب بات ہمارے لیے کون سی ہے ایسی جس پہ ہم عمل کریں اور عمل کر کے اپنی زندگی کو سکون میں لے کر آئیں۔ تو یہ 10 آیتیں ڈیلی پڑھیں، 10 آیتوں کا اس کو ایکسپلینیشن اس کی پڑھیں، سیکھیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، تو دیکھیں سکون کتنے آرام سے آنے لگے گا لائف میں۔ ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی، سارے ڈاکٹر چھوٹ جائیں گے، کیونکہ ایک طبیب اللہ سے ہمارا کنیکشن جڑ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں سکون کی خاطر اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ کنیکشن جو ہے نا ہمارا اللہ سے مضبوط ہوگا قرآن پاک کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی رسی ہے،
اور بیماروں کا علاج اسی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی ہر بیماری کا علاج قرآن مجید سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے علوم موجود ہیں۔ پچھلے علوم اس طرح سے کہ اتنے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر بندے کو جو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں فلاں قوم تھی، اس نے یہ غلط کام کیا تو اس کو میں نے یہ سزا دی، تو اے مومنو تم یہ کام نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے انسانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے دیکھیں جو پہلے حالات گزرے ہیں وہ کیوں گزرے ہیں، ایسے کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان پہ عذاب آ گیا اور وہ لوگ پرسکون نہیں تھے، پریشان حال تھے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے یا اللہ کی نافرمانی کے کام تو نہیں کر رہے، تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا الٹیمیٹ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید پڑھنے والے کے والدین کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمیں ہماری ذات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے پڑھنے سے نہ صرف ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہوتی ہے بلکہ ہمارے والدین کو بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی لباس ہے یہ جنت کا۔ وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے، تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں ہمارے قرآن پڑھنے سے ہمارے والدین کو کتنا عظیم فائدہ ہوگا کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا، بہترین لباس پہنایا جائے گا اور ان کو بے حد عزت دی جائے گی۔ تو ہم اپنے والدین کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس سے نہ صرف اپنا فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے والدین کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ الغرض قرآن مجید رحمت ہی رحمت ہے اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے۔ حامل قرآن مجید کو مقدم رکھنا، یعنی اگر آپ کے پاس یہ بھی حدیث مبارک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن شہداء میں سے ہر 2 آدمیوں کو ایک قبر میں جمع کر رہے تھے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان میں سے قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا کون ہے؟ جب ان سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں دوسرے سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1353۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے نہ صرف ہمارا فائدہ ہے، ہمارا جیتے جی زندگی میں بھی اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، مرتے وقت بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پیچھے تمام علوم موجود ہیں، یعنی اس میں تمام باتیں سمجھا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں انسان کو، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب غفلت کا بھی یہ علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرمانبرداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا قبر میں بھی بڑا فائدہ ہے کہ قبر میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ یہ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتی ہوں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کا ہمیں کتنی زیادہ ثواب ہوگا۔ اچھا، قرآن مجید کی سفارش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ اچھا، پیٹھ پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا، اس کے احکام نہ ماننا، تو یہ ہوتا ہے پیٹھ پیچھے۔ اور عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ قرآن کو پیٹھ نہیں کرنا، ہر گھر میں یہ شور ہوتا ہے بھی قرآن کو اتنی اونچی جگہ رکھو اس کو پیٹھ نہ ہو۔ بھئی پیٹھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرنا، اس کے احکام کو نہ ماننا۔ اچھا، ہوتا یہ پھر قرآن پاک ہم اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ تو بس پھر نہ وہ اتارا جاتا ہے نہ وہ پڑھا جاتا ہے، غلافوں میں بند ہو کے سنبھال کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
یعنی قرآن اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو بہترین انسان کہا گیا ہے دنیا میں. ہاں ہم کتنا اچھا انسان بننے کی دنیا میں کوشش کرتے ہیں، خوب فیشن کرتے ہیں، خوب اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں جی ہم سب سے اچھے لگیں، تو وہ سب سے اچھا نہیں ہوتا. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ہمارے نبی نے بتا دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027. اور قیامت کے دن بھی قرآن مجید ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے پڑھنے والوں سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا. یعنی انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ بس میں یہ قرآن مجید کو ہی پڑھ لوں. تو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ ان کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. تو دیکھیں قرآن پاک کی کتنی عظیم فضیلت ہے، اور ہم دنیا میں آج اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ملتا. لیکن دیکھیں اس کا میں کچھ ایک آپ کو بہترین سا طریقہ بتاتی ہوں. آپ کوشش کریں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ڈیلی ضرور پڑھیں، اور کم از کم اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے. اور اس کے لیے اپنے اوپر پابندی لگائیں کہ لازمی قرآن پاک کو ہم نے کھولنا ہی کھولنا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے کھولیں، چاہے 10 منٹ کے لیے کھولیں، چاہے ایک پیج پڑھیں، پڑھنا ضرور ہے. کم از کم آپ 1 آیت 2 آیت 3 آیت 10 آیت، یعنی جتنی آپ میں کیپیسٹی ہو، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، اتنا قرآن پاک کو کھولیں، اس کو دیکھیں، غور کریں. اگر پرسکون زندگی، اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید سے ہمیں جڑنا پڑے گا، قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا، اس پہ غور کرنا پڑے گا، اور اس کے احکامات کو اپنی لائف میں لانا ہوگا. تبھی ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورۃ فاتحہ میں کیا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے. اس کے فوراً بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. یعنی بے فکر ہو کہ آپ اس کتاب کو فالو کرو، بغیر کسی شک کے اس پہ عمل کرو. یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو ہمارے لیے ہمارے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے. تو اس پہ عمل کر کے اگر ہمیں چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی بہترین ہو اور آخرت بھی بہترین ہو، ہم پریشانی اور مسائل سے بھی بچے رہیں، ہم پرسکون زندگی بھی گزاریں، اچھی زندگی بھی گزاریں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنا ہوگا، اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا. تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، اور قرآن سے جڑنے والا ہمیں بنا دے، قرآن سیکھنے سکھانے والا ہمیں بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.